یہ کہتے ہیں کہ کسی کا پیٹھ پیچھے مذاق اڑایا، کوئی دوست تھا یا غیبت کر دی، تو اب ہمیں ندامت ہوئی، تو کیا ہمیں پہلے اس کو بتانا ہوگا کہ ہم نے تمہارا مذاق اڑایا، غیبت کی، پھر اس سے معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا ڈائریکٹ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ڈائریکٹ معافی اللہ سے طلب کریں گے، ایسی صورت میں اس کو نہیں بتائیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مذاق کیوں حرام کیا گیا، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ یہ باتیں جب اس مسلمان بھائی تک پہنچیں گی، یعنی ایک سبب یہ بھی ہے تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی۔ تو جب آپ تکلیف اور پریشانی اس کو دیتے ہیں، تبھی پھر اس تکلیف اور پریشانی کو رفع کرنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے آپ اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے مذاق کی اطلاع پہنچی نہیں ہے، غیبت آپ نے پیٹھ پیچھے کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے غیبت کی ہے، تو اس کی دل آزاری نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک حکم شرع تو آپ نے پامال کیا کہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس بندے کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے اللہ کے حکم میں کوتاہی کی ہے، تو صرف اسی میں آپ توبہ کر لیجئے، بس کچھ نہیں۔ بلکہ اب اگر آپ جا کر اس کو یہ بتائیں کہ میں نے تیری غیبت کی ہے، میں نے تیرا مذاق اڑایا ہے، تو اب دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ دل آزاری تو منع تھی، اور یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہنے ہیں میں نے تیرا مذاق اڑایا، معاف کر دیں، بولے گا کیسے اڑایا بتاؤ ذرا، میری کیا غیبت کی تھی، وہ پوری انکوائری کرے گا، اور پھر آپ جب یہ بیان کریں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ آپ نے معافی مانگنی ہے کہ دل آزاریاں کرنی ہے جا کر؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے تو بس آپ اللہ سے معافی طلب کریں، لیکن چونکہ یہ منع تھا، اس کے حق میں کوتاہی تو ہوئی ہے، تو آپ یہ ضرور کریں کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، ہو سکے تو کوئی ثواب جاریہ کر دیں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کی آپ نے غیبت کی ہے، مذاق اڑایا ہے، تاکہ میدان محشر میں گرفت کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں۔ جب وہ آئے گا میدان محشر میں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھے گا، وہ اللہ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ، یعنی جو حدیثوں کا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ تیرے ایک بھائی نے تیری غیبت کی تھی اور اس کے کفارے کے طور پہ اتنی نیکیاں تجھے وہ ایصال کرتا رہا ہے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ فوراً راضی ہوگا اور بالکل گرفت نہیں کرے گا۔ تو یہ طرز عمل ضرور اختیار کیا جائے۔